دوستو، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت کروا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بہت ہی بڑے جلیل القدر صحابی اپنی نماز ادا کر رہے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا پہلا رکوع بہت ہی لمبا کر دیا اور صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر ہی نہیں اٹھائیں گے، اور جب نماز مکمل ہوئی اور سلام پھیرا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کی جانب منہ کر کر بیٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ میرا بھائی علی کہاں ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری صف سے لبیک کی آواز بلند کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی تم میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، کیا آپ نے پہلی صف کے وہ فضائل نہیں سنے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا رکھے ہیں؟ اے علی، مجھے بتاؤ کہ تمہیں کس نے پہلی صف سے آخری صف میں جانے کو کہا؟ کیا تمہیں حسن اور حسین کی محبت نے مشغول کر رکھا تھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے بچوں کی محبت کے لیے غافل میں نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر کس چیز نے تمہیں روکے رکھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حضرت بلال نے آذان دی تھی تو میں مسجد میں ہی موجود تھا، جب اقامت کہی گئی تب بھی میں مسجد میں ہی موجود تھا، لیکن مجھے اپنے وضو پر شبہ ہوا تو میں فوراً اپنے گھر پہنچا تاکہ وضو دوبارہ سے بنا لوں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں گھر پہنچا تو مجھے وضو کے لیے کہیں بھی پانی نظر نہیں آیا۔ میں نے حسن اور حسین کو آواز دی لیکن شاید وہ گھر میں موجود نہیں تھے۔ میں پانی کو تلاش کرنے لگا کہ اچانک مجھے اپنی دائیں طرف سے ایک خوبصورت آواز سنائی تھی۔ میں جب اس آواز کی طرف مڑا تو مجھے سبز رنگ کے کپڑے میں ایک ڈھکا ہوا پیالہ نظر آیا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پیالے سے جیسے ہی میں نے کپڑا ہٹایا تو اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ میں نے پی کر دیکھا تو وہ شہد کے جیسا میٹھا تھا۔ میں نے اس پانی سے فوراً وضو کیا اور اسی کے اوپر پڑے سبز کپڑے سے اپنا منہ صاف کیا اور مسجد کی طرف بڑھنے لگا، لیکن میں یہ کافی دیر سوچتا رہا، دیکھتا رہا کہ یہ پیالہ آخر آیا کہاں سے ہے اور مجھے آواز کس نے دی تھی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری حیرانگی اس وقت زیادہ بڑھ گئی کہ جب میں نے وضو کر کے نکلا ہوں اور پیچھے میں نے دیکھا تو وہاں پر وہ پیالہ غائب ہو چکا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے غیب کی خبر سناتے ہوئے کہا کہ اے ابو الحسن، کیا تم جانتے ہو کہ تمہیں وہ پیالہ اور رومال کس نے دیا تھا؟ تو حضرت علی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اور اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غیب کی خبر سے پردہ اٹھایا اور فرمانے لگے کہ اے علی، جو تمہیں شخص نے پیالہ دیا تھا وہ کوئی اور نہیں، حضرت جبریل امین تھے، اور جس شخص نے تمہیں آواز دی تھی وہ کوئی اور نہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ اور پھر آپ ارشاد فرمانے لگے کہ اے ابو الحسن، جہاں تمہیں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل وضو کروا رہے تھے، دوسری طرف حضرت اسرافیل علیہ السلام نے مجھے رکوع سے سر اٹھانے سے روکے رکھا یہاں تک کہ تم اس رکعت میں شامل ہو جاؤ۔ اور دوستو، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جو تم سے محبت رکھے گا اللہ اس سے محبت رکھے گا، اور جو تم سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اے علی، ہمیں بتائیے کہ ابو تراب آپ کا نام کس طرح سے پڑا؟ تو آپ فرمانے لگے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ علی کہاں ہے؟ تو گھر والوں سے پتہ چلا کہ گھر سے ناراض ہو کر حضرت علی باہر چلے گئے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کی تلاش کرتے ہوئے مسجد میں چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی مٹی پر لیٹے ہوئے ہیں، ان کے جسم کو مٹی لگی ہوئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی مٹی کو صاف کرتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو۔ اور دوستو، حضرت علی شیر خدا اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ خود فرمایا تھا
کہ اے علی تم سے وہی محبت کرے گا، تم سے وہی محبت کرے گا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی، اور وہی بغض رکھے گا جو منافق ہوگا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت سے خصوصی محبت رکھیں۔